اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا یہ فقرہ دعائے عرفہ میں پایا جاتا ہے کہ پروردگارہ اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یعنی تمہیں جس نے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، کائنات اس کے پاس ہے، لیکن جس نے خدا کو کھو دیا پھر وہ خسر دنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے اور آخرت میں بھی گھاٹے میں ہے۔ عزیزان گرامی، دعائے عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اور یہ وہ اہم دن ہے کہ یہیں سے حج کی شروعات ہوتی ہے۔ حاجی میدان عرفات میں جا کر کے جمع ہوتے ہیں، وہاں دعا پڑھتے ہیں، اور جب مولا امام حسین علیہ السلام بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ دعائے عرفہ پڑھا تھا۔ تو عرفے کا دن بہت ہی اہم دن ہے۔ رسالت مآب سے منقول ہے کہ 9 ذی الحجہ جسے عرفہ کہتے ہیں، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو کچھ مانگ رہا ہے عرفے کے دن، تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدقسمت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگ رہا ہے، وہ بھی عرفے کے دن۔ یعنی اس دن جو جائز مرادیں رکھتا ہے، اللہ سے جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگے، اللہ پوری کرے گا۔ میں یہ کہوں، اور روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ شب قدر کے برابر ہے یہ روز عرفہ۔ تو اس دن کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ انسان کو غسل کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اور غسل جب کرے تو یہ دعا کرے کہ پروردگارہ میں غسل کرتا ہوں عرفے کی خاطر قربتاً الی اللہ، لیکن نیت میں یہ بھی شامل ہو کہ ہمارے گناہ بھی دھل جائیں۔ یہ ساری چیزیں نیتوں میں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد عرفے کے دن کے اعمال بھی ہیں، جس میں سے 6 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ 2 رکعت اس طریقے سے ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھے گا، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور پھر 4 رکعت نماز بچ جاتی ہے جو 2 رکعت کر کے پڑھے گا، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا 4 رکعت میں۔ اور یہ نماز تمام کرنے کے بعد یہ کب نماز پڑھے گا؟ غسل کرے گا زوال سے پہلے پہلے، اور پھر انسان نماز ظہر و عصر پڑھ کے اور نماز عصر کے بعد یہ 6 رکعت نماز پڑھے گا جس طریقے سے میں نے بتلایا، اور اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ دعائے عرفہ پڑھے، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام۔ یوں تو امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی دعا منقول ہے، امام رضا علیہ السلام سے بھی اس دن کے لیے دعا منقول ہے، لیکن بہترین دعا جو علماء کرام نے تاکید کیا ہے کہ اس دن دعائے
عرفہ پڑھے. اور ایران میں اور عراق میں بندہ بھی جب تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ اجتماعی طور پر دعائے عرفہ پڑھا کرتے تھے. تو میں اس بات کی توصیہ کروں گا مومنین کرام کو کہ وہ ظہر و عصر کے بعد سے دعائے عرفہ پڑھیں اور مغرب تک وہ دعا میں مصروف رہیں، اس لیے کہ کل کا دن بہت اہم دن ہے. اور ہاں، زیارت عاشورہ بھی چھوٹنے نہیں پائے. کل کے دن جو زیارت عاشورہ پڑھے گا اس کا اتنا ثواب ہے گویا کہ اس نے 1000 حج کیا ہے، اس نے 1000 عمرے کیے ہیں، یعنی اتنا ثواب ہے. تو جو افراد حج کے لیے نہیں جا سکے ہیں کم از کم وہ اپنے وطن میں رہ کر کے یہ اعمال ضرور بجا لائیں. میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اعمال صالحہ بجا لائیں. بار الہ ہم دین کے پابند ہوں. بار الہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو اور وہ ہمیں اپنے سپاہیوں میں شمار کرے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.